الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ آپ کی جو تعریف ہو سکتی تھی، جن الفاظ کے ساتھ ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام الفاظ اور بلکہ اگر میں کہوں کہ ایک انوکھے انداز کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ یہ سورہ والضحیٰ سے لے کے جو آخری تک کی جو صورتیں ہیں، تقریباً آلموسٹ 22 صورتیں غالباً بنتی ہیں، ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی حضور کی شان بیان کرتا ہے، حضور کی سیرت بیان کرتا ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو پورا قرآن تھا، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے، اگر ہم سورہ والضحیٰ کے اندر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانہ دیا۔ پھر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کی اور آپ کے شہر کی قسم کھائی۔ اسی طریقے سے آگے چل کے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اوصاف کو بیان کیا، آپ کے اخلاق حمیدہ کو بیان کیا۔ یہاں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جو سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی ہے، ناظرین سورہ کوثر اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک صاحبزادے عطا فرمائے ان کے بطن سے، جن کا نام قاسم تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں، تو اب خاص طور پر عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل، یہ 2 افراد ایسے تھے، اور ان میں بھی عاص بن وائل، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہنا شروع ہو گیا۔ ابتر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں وہ شخص جو مقطوع النسل ہو، یعنی جس کی نسل منقطع ہو چکی ہو، جس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ گیا ہو یا مٹنے والا ہو، یا وہ شخص جس کی نسل اب آگے نہیں چلے، یا جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو۔ عربوں کے ہاں لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا، اور جس کا لڑکا پیدا ہوتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا، اور اس کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوتی تھی کہ بھئی اس کو اللہ نے لڑکا دیا ہے، اور اس سے اس کا نام چلے گا اور اس کی نسل چلے گی۔ اور جس کو بیٹیاں ملتی تھیں، بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کے بارے میں ایک غلط رویہ بھی قائم تھا کہ بھئی وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا اور شرمندہ ہوتا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ بیٹی ملی، تو اس کی خبر بھی کسی کو نہیں دیتا تھا، بیٹے کی خبر سب کو دیتا تھا۔ تو عام طور پہ ان کا ایک رویہ تھا، اور جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو اس کو ابتر کہا جاتا تھا، یعنی یہ وہ شخص ہے جو بے نام و نشان ہے، جس کی کوئی نسل نہیں چلے گی آخر، یہ بس جب تک زندہ ہے، جب انتقال کر جائے گا تو بس یہ ختم ہو جائے گا۔ تو عاص بن وائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آپ کے بارے میں کہنا شروع ہو گیا، یعنی آپ کی توہین کرنا شروع ہو گیا، اور آپ کی اس طرح سے تنقیص بیان کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کے محبوب کو کوئی اس طرح کے الفاظ سے منتخب کر کے الفاظ سے خطاب کرے، یا
ان کو پکارے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا، انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو ایک یعنی اب یہاں پہ تو کوثر کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دی، اب کوثر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کثیر عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر یعنی ہر قسم کی خیر عطا فرمائی ہے۔ تو اور عام طور پر جو ہمارے ہاں اور مشہور جو بات ہے اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، شاگرد خاص سعید ابن جبیر، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کوثر کا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو کہا ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو انہوں نے کہا اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جنت کی ایک نہر ہے، اور اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی وہ نہر عطا کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی وہ جو جنت کی جو نہر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عطا کیا کہ جو آپ کے دشمن ہیں، انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر، کہ جو آپ کے جو دشمن ہیں، یہ جو طعنے آپ کو دیتے ہیں، ھو الابتر، یہی مقتون نسل ہیں، بے نام و نشان ہیں، ان کا ہی جو ہے وہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا دنیا کے اندر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دی، خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی آپ کا تو ہم نے چرچا بلند کر دیا۔ قرآن میں سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، پھر ہم نے آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کی خیریں عطا فرمائی، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی نعمت کیا کہ آپ کی کا جو پیغام ہے وہ تھوڑے سے وقت کے اندر پورے سرزمین عرب کے اندر، سرزمین حجاز کے اندر پھیل گیا، اور ایک بہت بڑی حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ فخر کروں گا، اسی لیے فرمایا تزوج الودود الولود، کہ ایسی خاتون سے نکاح کرو جو بچے پیدا کرنے والی ہو، یعنی جو بچے بھی پیدا کر سکتی ہو اور جو محبت کرنے والی بھی ہو، جس کو بچوں سے پیار بھی ہو، کیونکہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے کثرت کے اوپر فخر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ امت کثیر عطا فرمائی۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ آپ بے نام و نشان ہیں اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی بے نام و نشان ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی کہ آپ کی روحانی اولاد جو ہے کروڑوں میں ہے۔ اگر 1400 سال سے آج تک دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے اندر جو ہے 5 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 5 ارب کی آبادی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو اب اتنی کثیر تعداد جب مسلمانوں کی ہو تو یہ تو اس دور کے اندر ہے، اگر 1400 سال سے ملا لیں اور قیامت تک والے آنے والی نسل حضور کی امت کو بھی شامل کر لیں تو یہ تو اربوں میں کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اتنے نام لیوا آپ کے اور آپ کا ذکر کرنے والے، آپ کا تذکرہ کرنے والے، آپ کی جو روحانی اولاد ہے وہ اتنی ہے، تو یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ آپ مقتون نسل ہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ آپ کا نام و نشان تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنا بلند کر دیا کہ اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا نام نامی نہ لیا جائے، ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا نام نامی نہ لیا جائے، اور ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا نام نہ لیا جائے۔ تو ہر چیز کے اندر تو اللہ کے بعد آپ کا نام ہے۔ تو اللہ نے جہاں جہاں، اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرتا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں اے نبی آپ کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ مقتون نسل ہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بلکہ یہ جو آپ کے جو دشمن ہیں، یہ جو آپ پر طعنے لگا رہے ہیں، یہی بے نام و نشان ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کے ان کو جواب دیا۔ تو انا آتینا کل کوثر، اب تھوڑا سا میں آپ حضرات کو کوثر کے بارے میں بیان کر دوں کہ یہ جو حوض کوثر ہے، ایک ہے نہر کوثر اور ایک ہے حوض کوثر۔ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
حشر کے میدان میں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ موجود تھے اور آپ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی۔ غنودگی کی کیفیت جب آپ پہ طاری ہوتی تھی جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، یعنی وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو آپ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جیسے کہ آپ ابھی نیند میں جانے والے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اٹھے، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک نہر عطا کی ہے، اور اس نہر کے جو برتن ہیں، آب خورے ہیں، وہ آسمان، یعنی تاریک رات کا جو آسمان ہو، تاریک رات اس لیے کہ جب رات تاریک ہو تو آسمان پر ستارے بہت کثرت سے نظر آتے ہیں، اور اگر تاریک نہ ہو تو ستارے کم نظر آتے ہیں۔ تو جب یعنی کثرت کے ساتھ جب تاریک رات کے ستاروں کی بقدر اس کے آب خورے ہیں، یعنی اس کے برتن ہیں، اور اس سے جو ہے میں اپنی امتیوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور فرشتے ان کو روک رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ تو میری امت ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد جو ہے دین سے یہ پھر گئے تھے اور انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ ایک حوض ہے، اور آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں۔ تو لہذا علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دو جو پرنالے ہیں وہ بنائے، اور ان پرنالوں سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس حوض میں گرتا ہے، یعنی نہر جنت کے اندر ہے، اور یہ حوض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں قائم کریں گے، اور یہ پرنالے جو ہے اس سے گرتے ہوئے پانی گرے گا اور اس کے اندر جمع ہوگا، اور یہ دودھ سے زیادہ جو ہے وہ سفید، اور شہد سے زیادہ جو ہے وہ شیریں میٹھا، اور برف سے زیادہ، یعنی برف کی ٹھنڈک تو بہت تیز ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹھنڈک جو ہے اتنی ٹھنڈا ہوگا کہ پینے میں آپ کو راحت محسوس ہوگی، فرحت محسوس ہوگی۔ تو اور اس کی جو حوض کی جو کیفیت بیان کی ہے کہ یہ مرصع و مرقع ہوگا موتیوں سے اور جواہرات سے، اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنتی اس حوض کوثر کے پانی سے پیے گا، اس کو حتیٰ لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ حشر کے میدان کے اندر جو ہے وہ لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ حشر کے میدان میں کہ جو زمین ہے وہ تانبے کی ہوگی، اور سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، یعنی اتنا نیچے ہوگا، اور اب آپ اندازہ کریں کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے، آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، تو اس کی تپش سے ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو اگر اب وہ سوا نیزے پہ آ جائے اور زمین جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا، اور لوگ جو ہے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور سارے پریشانی کے عالم میں پکار رہے ہوں گے کہ بھئی حساب کتاب شروع ہو، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیں گے کہ آپ کے گزارش پہ، آپ کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو شروع فرمائیں گے۔ تو ایسے موقع کے اوپر جب اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اس اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اور جو پیاسے لوگ ہوں گے، دیکھیں ان کو اگر اس وقت کے اندر پانی مل جائے، آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ کوئی انسان یہاں پہ گرمی کی شدت میں پریشان ہو، کسی ریگستان صحرا کے اندر ہو اور پیاس لگ رہی ہو، اور اس کو سخت پیاس کے عالم کے اندر کوئی ٹھنڈا پانی پینے کو مل جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اور ایسے حشر کے میدان میں ایسی حالت میں کہ جب ساری امت پریشان ہوگی، پوری انسانیت اور پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انسان اس میدان میں جمع ہوں گے، اور اگر ایسے موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ مل جائے اور آپ کی شفاعت حاصل ہو جائے، اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جو ہے وہ پانی پینے کو مل جائے، تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، تو حتیٰ لا یظمأ بعدہ ابدا، اور وہ کبھی پیاسا محسوس نہیں کرے گا اپنے آپ کو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر۔ دیکھیں یہ جو کعب بن اشرف ہے یہودی، اور یہ اب بڑا اپنے آپ کو سردار بھی تھا، بڑا عالم بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تو یہ ایک دفعہ آیا مکہ میں، اور مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے ملاقات کی اس نے، اور انہوں نے اس کے سامنے یہ مقدمہ رکھا کہ دیکھو یہ جو محمد ہے یہ کہتا ہے کہ میرا دین افضل ہے، اور یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور ہم کعبہ کے متولی ہیں، اور ہم دیکھو یہ کتنا بڑا حج کا انتظام کرتے ہیں، تو آیا ہم بہتر ہیں یا محمد بہتر ہے یا اس کی جماعت بہتر ہے؟ تو کعب بن اشرف نے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ ایک سمجھتا تھا اس بات کو۔ اس نے کہا نہیں، تم لوگ جو ہے وہ اس سے بہتر ہو، اور وہ تو وقتی طور پر ہے، اس کا یہ جو شور شرابہ ہے یہ وقتی ہے، ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان نشانیہ کا الابتر، کہ تمہارا دشمن ہی جو ہے بے نام و نشان ہوگا۔ آج دیکھیں ناظرین، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ عقبہ بن ابی معید ہو جائے، چاہے عاص بن وائل ہو، چاہے کعب بن اشرف ہو، ان کا نام بھی اگر لیا جا رہا ہے وہ بھی حضور کے صدقے لیا جا رہا ہے، حضور کے واسطے سے لیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ طعنہ لگایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو محفوظ کیا تاکہ یہ عبرت بن جائیں، اور قیامت تک جب بھی سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان کو بیان کیا جائے اور حضور کے مقام کو بیان کیا جائے، اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کی گستاخی کی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، جنہوں نے آپ کو ابتر کہا، تو ان کا بھی تذکرہ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ دشمنان اسلام کون تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیت دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو اس لیے زندہ رکھا تاکہ وہ عبرت رہیں، تاکہ آج کی دنیا کا انسان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا ان کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کو ڈسرسپیکٹ کرتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات بابرکت ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے کو تو بلند کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بھی اونچا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی امت کو بھی بڑھاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ نے کتنا بڑا حضور پہ کرم کیا کہ قرآن مجید کتاب مبین عطا کی، اور جس کو جب بھی پڑھا جاتا ہے اور حضور کی شان بیان کرتا ہے قرآن، اللہ خود بیان کرتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی۔ اب دیکھیں اس پر علماء نے ارشاد فرمایا ہے خیر کثیر کے حوالے سے کہ یہ 30 سے زیادہ اقوال ہیں کہ کیا چیزیں ہیں، تو جیسے کہ میں نے مشہور و معروف بات بتا دی کہ اس سے مراد جو ہے وہ حوض کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ بس آپ کیا کریں جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رتبہ دینا تھا پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیا، وہ رتبہ آپ کو دیا، آپ کو سید الاولین والآخرین و خاتم النبیین بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء کا اعزاز عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم کیا، تو اتنا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا ہے تو اب آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو دشمن کہتا ہے کہنے دو، جو بکواس کر رہا ہے کرنے دو، آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے آپ کو بس اپنے کام پہ لگائیں۔ اس سے مسلمانوں کو بھی ایک پیغام ملا۔ دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دشمن کا کام کیا ہے، جو گستاخ ہیں ان کا کام کیا ہے، وہ گستاخی کریں گے، وہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے، کچھ ایسی حرکتیں کریں گے، لیکن مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان حضور کی شان بیان کرتا رہے گا، مسلمان جو ہے حضور کے پیغام کو عام کرتا رہے گا، مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا رہے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا رہے گا، آپ کے کردار کو بیان کرتا رہے گا، یہ مسلمان کا کام ہے، اور وہ عبادت کرے گا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ نماز کے ساتھ قربانی کا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے
وہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے اور بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ بھئی نماز بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ قربانی جو ہے اپنے بتوں کے نام کی یا غیر اللہ کے نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اور آپ نے جب قربانی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، تو کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری حیات اور میری ممات کس کے لیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو لہذا یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، نہر کہتے ہیں اونٹ کو نہر کرنا، اس کی ایک ٹانگ کو باندھ دیا جاتا ہے اور پھر جو گردن کے نیچے جو غرغرہ ہوتا ہے اس کے اندر تلوار ڈال کے یا چھری سے اس کو نہر کیا جاتا ہے، بڑی چھری ہوتی ہے، خنجر ہوتا ہے، اس سے نہر کیا جاتا ہے۔ فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اور آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ کی گستاخی کرتا ہے، دیکھیں آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی گستاخ رسول، گستاخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور اگر کسی نے ان فیوچر گستاخی کرنی بھی ہے، اس کو بھی اپنا انجام دیکھ لینا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ خود پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا دفاع کرنے کے لیے خود جو ہے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا جو انجام کرتا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسنٹلی جو ہے وہ آگ جلی اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک شخص جو ہے وہ اور اس کے محافظ سارے جل کے مر جاتے ہیں، جو گستاخ رسول تھا۔ اللہ کی طرف سے ایک قدرتی آفت اور حادثے کے اندر جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا، وہی جو ہے وہی ابتر ہے۔ دیکھیں اصل کیا چیز ہوتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اولاد جو ہوتی ہے ناظرین والدین کی نیک نامی کا سبب بننا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے، آپ حضرات کو اولاد دی ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ اولاد مانگتا ہے، تو اولاد کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ اولاد جو ہے وہ میری نیک نامی کا سبب بنے اور یہ خیر کے کام کرے، اور یہ جو ہے صرف یہ نہیں کہ میری وراثت جو ہے یا میرا جو میری تجارت ہے، میرا جو مال دولت ہے اور میری جو دنیاوی جو حویلیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، ان کے وارث بنے یا ان کو لے کے چلے۔ نہیں، ہمارے ذہنوں میں آج کل یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی جس کی اولاد نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا مسکین آدمی ہے، بڑا، تو اگرچہ یعنی یہ بات بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے تو وہ ایسے افراد تیار کر سکتا ہے، ایسے یتیموں کی مدد کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے جو اس کا نام لے کر چلیں، جو اس کے روحانی بچے ہوتے ہیں، جو روحانی اولاد ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ جو بیٹیاں تھیں، اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضور کی نسل چلائی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر حضور کے جو ہے بیٹے اور بچیاں اور روحانی بیٹے اور ہم سب حضور کی امت جو ہے آج موجود ہے پوری دنیا کے اندر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے انسان کو جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے ان نشانیک هو الابتر، کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔